السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے میری یہ درخواست اور گزارش ہے کہ جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں وہ جس طرح چاہیں تشریف رکھیں، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا لیں۔ شیخ صاحب اوپر بیٹھیں، آپ کی مہربانی ادھر آ جائیں۔ لیکن جو تندرست ہیں، توانا ہیں، صحت مند ہیں، وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی مہربانی، میرے جتنا قریب آ سکتا ہے نا قریب آ جائیں۔ باہر والے بھی اندر آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ بیٹھ جائیں جزاکم اللہ۔ قریب آ جائیں۔ آپ میرے قریب آئیں نا، اتنے میرے پیارے ساتھی سب سے دور بیٹھے، آپ میرے قریب آئیں۔ شام بھائی ادھر بیٹھے۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا انج کر لوں پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو کوئی نہیں، انشاءاللہ کام دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بیمار تو نہیں ہیں نا؟ تو اندر آئیں نا، پھر آپ کو مہربانی اندر آ جائیں، اندر آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جو بزرگ اور بیمار ہیں وہ جس طرح مرضی بیٹھے، لیٹ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں۔ ان کو تو جو توانا صحت مند ہے ان کو نہیں اجازت۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ جن کو پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، ان کی طرف سے یہ بات تواتر اور تسلسل سے کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اسے حقوق دیے ہیں، جس کی بدولت وہ خوب ترقی کر رہی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ماضی میں غوطہ زن ہو کے دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تلک کسی مذہب، کسی دین، کسی قانون، کسی آئین، کسی سوسائٹی اور کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو مقام اور مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قدیم یونان کے اندر عورت کو شیطان کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ رومیوں کے ہاں عورت کو جانور کا مقام دیا گیا تھا، اور نکاح کو عورت کے خریدنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ جانوروں کی طرح گلی اور بازاروں کے اندر بیچی جاتی تھی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بات پہ اختلاف رہ چکا ہے کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ بہت سوں کا خیال تھا کہ عورت انسان نما ایک حیوان ہے جسے مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ ہندو، یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا اس کائنات کا بدترین مشرک اور اس کائنات کا بدترین کافر، یہ تو عورت کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ شوہر مر جاتا تو بیوی کو اس کی چتا پر زندہ جل کے مر جانا پڑتا تھا، اور یہ عیسائی، یہ غیرت کے نام پہ بے غیرتی کا درس دینے والا، یہ حقوق کے نام پر حقوق چھیننے والا، ان کے ہاں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 کے اندر کلیسا کے ایک مجلس کا انعقاد ہوا، اور کلیسا کی اس مجلس کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ عورتیں انسانی روح نہیں رکھتی۔ لیکن عجیب اتفاق زمانہ ہے، جب کلیسا یہ فتویٰ جاری کر رہا تھا تو اس سے چند سال قبل جزیرہ عرب کے اندر اللہ کا وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا
جو تمام کچلے ہوئے انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا، اللہ کے اس آخری نبی نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور عظمت اور رفعت کے بلند مقام پر لا کر فائز کر دیا۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور بالخصوص کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور بالخصوص مسلک حق، مسلک اہل حدیث کا ایک داعی ہونے کی حیثیت سے یہ بات پورے وثوق سے کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی قرۂ ارضی کے خطے کا باسی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی منصف مزاج انسان، عادلانہ مزاج کا مالک انسان جب دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں، دوسرے ادیان کے مقابلہ میں، دوسری تہذیبوں کے مقابلہ میں، دوسرے کلچرز کے مقابلہ میں اسلام کا بغور مطالعہ کرے گا تو اسلام کے بغور مطالعہ کے بعد وہ بے ساختہ چلا اٹھے گا کہ عورت تحت الثری تھی، اسلام نے اس کو فوق الثریا پہنچا دیا، عورت پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال کر دیا، عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اس کو پھولوں کی سیج کے اوپر لا کے بٹھا دیا، عورت کا کام صرف اور صرف مرد کا دل بہلانا تھا، اسلام نے اس کے ذمے گھر کو سجانا لگا دیا۔ موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، تقابل کیجئے، توازن کیجئے، کہاں ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس کے اندر بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ نحوست تھی، وہ پاپ تھی، وہ ہاتھوں کی میل کچیل تھی، وہ کڑوا گھونٹ تھی، وہ زہریلا سانپ تھی۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے بیٹی کو عصمت عطا فرمائی۔ اور ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں، میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں، بلکہ کوئی بھی مسلمان اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں، برملا مانتا ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے۔ ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، میں اس حقیقت کو مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور ہم کھلے دل سے مانتے ہیں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو کما حقوہا آزادی دیتا ہے، اسے عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ بچپن ہے تو شفقت دیتا ہے، جوانی ہے تو بڑا محبت دیتا ہے، بڑھاپا ہے تو عظمت دیتا ہے، مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔ میں یورپ کے ان اندھے پرستاروں سے پوچھتا ہوں، تم نے عورت کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کہتا ہوں، اور تم نے عورت سے اس کے حقوق چھین لیے، تم نے عورت کی ممتا ہی گم کر دی، تم نے بہن کے سر سے آنچل کو کھینچ لیا، تم نے بیٹی کو محبت اور شفقت سے محروم کر دیا، اور تم نے عورت کے حسن کو تماشا بنا دیا، تم نے اس کی جوانی کو کھلونا بنا دیا، اور تم عورت کو چوراہے پہ لانا چاہتے ہو۔ اسلام نے اس کو زینت کاشانہ بنایا ہے، اور تم عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو، اسلام اس کے باطن کو نمایاں کرتا ہے، اور تم عورت کو بیچ چوراہے کے اندر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں فائدہ ہے۔ کتنے روب ہوتے ہیں عورت کے، کتنے روب ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو چیلنج سمجھتا ہے تو سمجھے، میرا یہ دعویٰ ہے، چاہیے پورے ورلڈ اور پوری دنیا کو کھنگال ماریے، یہ جو بیٹھے ہیں نا حقوق کے نام پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے، جائیے ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کے قانون پڑھیں، ان کے مذاہب کو پڑھیں، جائیے چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان، کوئی وہ ہندوستان کا ہندو، اسرائیل کا یہودی، یورپ کا عیسائی، یا کوئی بھی مذہب ہے، وہ آئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کا کوئی انسان اسلام کے علاوہ
کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دین، کوئی ایسی سوسائٹی، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین نہیں دکھلا سکتا پوری دنیا کے اندر کہ جس مذہب کے اندر اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت قرار دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس مذہب کے اندر ماں کے پاؤں تلے جنت بتلائی گئی ہو، جس مذہب کے اندر ماں کے نافرمان پر جنت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر ماں کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کے اندر ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی دین ملے گا تو صرف اسلام ملے گا اور کوئی نہیں ملے گا، صرف اسلام ملے گا۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے کہا ہے دروازہ نبوت کے اوپر دستک ہوتی ہے، میری اور آپ کی اور جمی کائنات کے انسانوں کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی، ایک خاتون، دو بیٹیاں ساتھ، کہا سائلہ ہوں، بھوکی ہوں، کچھ ہے تو دو۔ امی جان کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے ہر برتن کو دیکھا، اس روز اللہ کے رسول کے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا۔ ایک حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر، 2 حدیثیں لا کے اس سائلہ کو دی۔ اب جو 3 والی حدیث ہے اس میں الفاظ ہے کہ اس عورت نے اس بیٹی کو دوسری کھجور، اس بیٹی کو تیسری پکڑ لی، بیٹیوں نے کھا لی اور ماں کی کھجور کی طرف لگی دیکھنے، ماں نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے، دونوں میں بانٹ دی، وہ چلی گئی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام، امی جان نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے خوشبو والے الفاظ نکالے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں اور وہ باپ جسے اللہ تعالیٰ 2 بیٹیوں سے نوازے، وہ ماں اور باپ ان 2 بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کی تعلیم کا انتظام، ان کے رہن سہن کا انتظام، پھر وہ جوانی کو پہنچے کسی نیکوکار کے ساتھ ان کا نکاح کر دے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ اتنا کہہ دیتے جنت میں جائیں گے، یہ سعادت کم نہ تھی، آپ اتنا کہہ دیتے فردوس ملے گی، یہ سعادت کم نہ تھی۔ جو الفاظ زبان نبوت سے نکلے وہ کیا نکلے کہ عائشہ یہ دونوں والدین قیامت کے روز جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے تو یوں جائیں گے محمد کے ساتھ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں علیہ السلام۔ جنت بھی ملے گی، میری رفاقت بھی ملے گی۔ اللہ، یہ تو رائے امتیاز اسلام کا۔ اسلام نے کہا ادھر نکاح ہوتا ہے، اس کے نکاح کے اندر عورت آتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرات ہر روپ کے اندر اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اور میں ایک بات یہاں چلتے چلتے کر دوں، آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں اور توجہ دیں کہ اسلام عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے، عورت کی توہین کیسے کر سکتا ہے۔ عورت کے وطن سے امام پیدا ہوتا ہے، خطیب پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، محدث پیدا ہوتا ہے، فقیہ پیدا ہوتا ہے، مجتہد پیدا ہوتا ہے، نیکوکار پیدا ہوتے ہیں، شہداء پیدا ہوتے ہیں، صدیقین پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، تابعی پیدا ہوتے ہیں، صحابی پیدا ہوتے ہیں، انبیاء پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے تو عورت کی کوکھ سے جنم لے کر آئے۔ اور اللہ کے بندو، اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں کوئی عالمہ، کوئی محدثہ، کوئی مفسرہ نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں سیدہ عائشہ نہ ہوتی، سیدہ فاطمہ نہ ہوتی، سیدہ خدیجہ نہ ہوتی، سیدہ خنسہ نہ ہوتی رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور اسلام پر تانا زنی کرنے والوں، اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کے چل نہ سکتا۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہتے۔ اور آزادی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو کسی عام عورت کو عمر فاروق جیسے جاہو جلال والے خلیفہ پر برسر پیکار تنقید کی جرت نہ ہوتی ہے۔
آپ لوگوں کو کیا خبر، ایک عام عورت ہے اور کھڑی ہو کر تنقید کس پہ کر رہی ہے؟ عمر بن خطاب کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ حقوق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو حقوق کہتے ہیں؟ تم نے کس کو حقوق سمجھا ہوا ہے؟ یہ تو الگ بات ہے، ہماری خواتین کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام نے ان کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام اور مرتبہ اور کیا عزت دی۔ ہم تو اپنے اس حیا اور شرم والے کلچر کو ہی بھول گئے۔ اور میری یہ بات لکھ لیں، وہ کلچر جو کسی تمدن کے اندر نہیں ڈھلتا وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تمدن جو کسی تہذیب کی شکل اختیار نہ کرے وہ تمدن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تہذیب جو کسی ریاست کے اندر نہ ڈھلے وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ریاست جس کے پشتیبان مواحدین نہ ہو وہ ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو کلچر پہ گرے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہم کو سلو فوڈ کا کلچر دیا، ہم نے فاسٹ فوڈ کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو جلد سونے اور جلد بیدار ہونے کا کلچر دیا، ہم نے تاخیر سے سونے اور لیٹ اٹھنے کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو حیا کا کلچر دیا، شرم کا کلچر دیا، غیرت کا کلچر دیا، پردے کا کلچر دیا، محبت ایک دائرے میں رہ کر یہ ہم کو کلچر دیا۔ ہم نے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو سینے سے لگایا، بے حیائی کے کلچر کو سینے سے لگایا، ہم نے عجیب و غریب قسم کی رسم و روایات کو اپنی سین اور کلچر سے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میری باتیں ذرا کڑوی کسیلی ہوتی ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ہمارے گھروں میں جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا، مسنون نکاح، مسنون نکاح سننا تھا نا، نکاح اور ہم کہتے بھی ہیں مسنون نکاح۔ مسنون نکاح کا جب موقع ہوتا ہے تو سچ بات یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے نکاح نہیں کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اللہ کے بندو لکھ لو، وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کا کام کیا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کی سربلندی کا کام کیا تھا، اور وہ لوگ جو مشرق کے اندر ہوتے تھے اور مغرب میں بیٹھا دشمن تھر تھر کانپتا تھا، اور وہ لوگ جو جنوب کے اندر لشکر کو تیار کرتے شمال میں بیٹھے دشمن کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ لرزہ پر اندام ہو جاتا تھا۔ غیرت اور حیا کے میدان میں ان کا کردار کیا تھا؟ ایک غیر مسلمہ عیسائی عورت کی زبان سے سنی، غیر مسلمہ عورت، عیسائی عورت ہے، غیر مسلمہ کو بعد میں مسلمانوں کی قید میں آئی۔ میں مسلمان اس دور کا مسلمان تھا، چند دن قید میں رہی، وہ بار بار کہتی رہی عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، عزت دار بھائی کی بہن ہوں، مجھے آزاد کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا صحابہ کرام کا، کہا اس کو لے جاؤ اور باحفاظت اسے گھر پہنچا۔ اب اندازہ کرے کتنے دن وہ ساتھ رہی، کتنی راتیں ساتھ بسر کی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں پہنچی، اس کا بھائی جس کا نام عدی تھا، حاتم طائی کا بیٹا ہے، حاتم طائی کی بیٹی، اس نے اپنی بہن کو دیکھا اور دیکھا اجنبیوں کے ساتھ، تو فوراً سے پہلے کہا، اچھا اس کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان سے زیادہ غیرت مند۔ کہتا ہے بہنا خبر گیری بعد میں، حال احوال بعد میں، پہلے یہ بتا اتنے دن محمد کی قید میں رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تیری عزت و عصمت کی سفید چادر پر کوئی داغ تو نہیں لگا؟ اب غیر مسلمہ عیسائی عورت کا جواب سنیں۔ وہ رکی، کہا عدی تو میرا سگا بھائی، جو تیری ماں وہی میری ماں، جو تیرا باپ وہی میرا باپ، مجھے اس رب کی قسم جس نے عیسیٰ پر انجیل کو نازل کر دیا اور جو عزت و آبرو مجھے محمد کی قید میں ملی ہے، ساری عمر سگے باپ کی چھت کے نیچے بھی نہیں۔ بات تو اس سے آگے سننے والی، مسئلہ تو اس سے آگے ہے۔ اس نے پھر کہا دی تو میرا سگا بھائی، تو ماں جنا بھائی، ادی جو تیری ماں وہی میری ماں، جو تیرا باپ وہی میرا باپ،
ہم دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے. اے عدی مجھے اس رب کی قسم جس نے عیسیٰ پر انجیل کو نازل کر دیا اور جو غیرت اور حیا میں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تیری آنکھ کے اندر بھی نہیں ہے. اللہ وہ تیری آنکھ کے اندر جن لوگوں نے اعلاء کلمت اللہ کا کام کیا تھا, دین کی سربلندی کا کام کیا تھا, اور جن لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا تھا یہ تھا. اور آج بڑی معذرت کے ساتھ نوجوان سے کہیں آؤ ذرا نماز کے لیے, اس کے کپڑے خراب, اس کے گھٹنوں میں درد, کیا خیال ہے یہ کپڑے خراب ہیں, یہ عذر بچا لے گا, آپ بچ جائیں گے؟ ڈبل مجرم ہے, کپڑے خراب, شیطان کی طرح ہر وقت ناپاک, پلید, نجس اور گندا بھی ہے. دوسرا جرم بے نمازی بھی. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جب سارا دن آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گندگی, جب سارا دن کانوں میں سننے کے لیے گندگی, جب سارا دن زبان پر گنگنانے کے لیے گندگی, جب سارا دن دماغ میں سوچنے کے لیے گندگی, کہ تیرے کپڑے خراب نہ ہو تو اور کیا. ہر وقت پکڑا ہوا ہے موبائل ہاتھ. دکھ کی بات ہے کہ اسی موبائل سے قرآن پڑھتا ہے, اس موبائل سے گندگی دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گھر کا وہ برتن جس گھر میں کا پورا بابا مریض پیشاب کر دے, کیا خیال ہے کہ دھو کے بھی اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہے؟ یہ باتھ روم کا لوٹا یہ تو صاف ہی ہوتا ہے نا, اگر صاف نہ ہو تو استنجا کیوں کرے کہ اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہے؟ کیوں دل ہی نہیں کرتا, گندگی واش روم میں پڑا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑیں, ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, صحیح بات ہے, جس کے اندر ہم قورمہ ڈالیں, جس میں بریانی ڈالیں, جس میں سالن ڈالیں, اس میں میٹھا ڈال کر کھانے کے لیے تیار نہیں, اور جس برتن میں میٹھا ڈالے اس میں نمکین ڈال کے کھانے کے لیے تیار نہیں. آئس کریم کے لیے برتن الگ ہے, بریانی کے لیے الگ ہے, سویوں کے لیے الگ ہے. کیوں دل کے اندر عجیب قسم کی کباہت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں کھانا یہ کھایا ہے, دوسرا کھانا بھی اسی کے اندر ڈالے. ذرا غور تو کرے, غور کریں کہ میں گھر کے اس برتن کے اندر جس میں بوڑھا پیشاب کرے دھو کر بھی پانی پینے کے لیے تیار نہیں, باتھ روم کے لوٹے میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں, جس کھانے میں نمکین کھاؤ میٹھا کھانے کے لیے تیار نہیں. اور بتاؤ جس موبائل پر رب کا قرآن پڑھتے ہو, رب کا قرآن سنتے ہو, اسی موبائل کے اوپر گانے سننے اور گندگی دیکھنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہو؟ وہاں معیار بدل جاتا ہے. یہاں اتنی طبیعت الجھتی ہے, لوٹے میں پانی نہیں پئیں گے, گندا ہے. یہاں طبیعت کیوں نہیں بکھرتی, یہاں دل خراب بھی کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ضمیر جھنجھوڑتا؟ ابھی تو اس کے اندر رب کا قرآن سن رہا تھا, میری انگلیاں رب کے قرآن کے اوپر چل رہی تھی, اسی کے اوپر میں گندگی دیکھوں سنوں. کیسے تمہارا ایمان اور ضمیر گوارا کرتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اور آج کے نوجوان کا حال یہ ہے, غیرت اور حیا اگر چیک کرنی ہے تو آپ بڑی معذرت کے ساتھ لائکنگ, پسند, معیار, ترجیحات, رول ماڈل سارا کافر جیسا ہے. آپ نے چیک کرنا ہے نا تو ذرا جائیں ان گلیوں میں, چوکوں چوراہوں میں, جب سکول اور کالج سے چھٹی کا وقت ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں یہ دو ٹانگوں والے جانور گروپ آف ڈاگ بن کے کالجوں اور سکولوں کے گیٹوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر بچیاں سکول اور کالج سے باہر آتی ہیں, وہ اس کے پیچھے. یہ دین کا کام کرے گا, یہ اعلاء کلمت اللہ کا کام کرے گا, یہ دین کی سربلندی کا کام کرے گا؟ نہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بڑی اللہ نے عزت دی, ایک مومنہ مسلمہ عورت کو بڑی عزت دی, ایک مومن مسلمان مرد کو بڑی, لیکن غیرت ہمارے اندر موجود. شرم اور حیا. اب آخری حدیث میں, میرا وقت ویسے ختم ہو چکا ہے, لیکن آخری حدیث کہ اس دور کے نوجوانوں کا یہ کردار تھا, غیر مسلمہ عورت گواہی دے.
اور اس دور کی جو عورتیں تھیں ان کا کیا کردار تھا یہ بھی سن لیں ذرا. ایسے نہیں اللہ نے ان لوگوں سے دین کا کام لیا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں الفاظ ہیں امرأۃ سودا، رنگ کی کالی حبشیہ، رنگت کی سیاہ حبشیہ. اور آ کر کیا کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں، دورہ پڑتا ہے مرغی کا. آپ نے کہا صبر کر جنت ملے گی. وہ خوش ہو گئی. اچھا جنت ملے گی. اللہ کے رسول صبر کروں گی اجر بہت اونچا ہے. ایک دعا ضرور کر دے. اللہ اکبر. کہا ایک دعا ضرور کر دے. کہا وہ کیا؟ کب جو دورہ پڑتا ہے سطر رنگا ہو جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے. دعا کرے دورے جتنے مرضی پڑے میرا سطر ننگا نہ ہو. مسئلہ سمجھے، مسئلہ سمجھے. تین حالتیں ایسی ہیں کہ انسان مرفوع القلم ہے، قلم اٹھا لیا جاتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا. ان میں سے ایک حالت یہ ہے مرفوع القلم کہ جب انسان پر غشی کا بے ہوشی کا دورہ پڑے جو مرضی وہ کہتا رہے کرتا رہے لکھا جاتا نہیں. اس عورت کو پتہ ہے غیرت دیکھے، پردہ داری دیکھے، حیا اور شرم کی تربیت دیکھے، یہ دور جاہلیت کے بگڑے ہوئے زمانے کو دیکھ کر اسلام کو خوبصورت وجود کو دیکھ چکی تھی. وہ جانتی تھی یہ پردہ نہیں ہمارے سر کا تاج ہے، یہ چادر نہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے. وہ جانتی تھی یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ شان ہے، یہ عصمت ہے. وہ اچھی طرح سے جانتی تھی. حالانکہ اس کو یہ بھی پتا تھا مرفوع القلم ہے. کہا اس حالت کے اندر بھی پردہ کھلے مجھے گوارا نہیں. آپ نے دعا کر دی. راوی کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا تھا اسے دورہ پڑتا تھا، پردہ نہیں تھا اس کا کھلتا. پردہ نہیں کھلتا تھا. باتیں تو میں بہت ساری اپنے ذہن میں وہ خیال کر کے آیا تھا لیکن وقت میرا ختم ہو چکا ہے. ویسے بھی میرے بعد شیوخ اور شیخین تشریف فرما ہے، ان کے بیانات ہیں، یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. نہیں شیخ صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.